افق سے افق تک ایک سڑک سی نظر آتی ہے جس پہ ہم دن رات بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں. کبھی ہم گرتے ہیں، کبھی سنبھلتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چلچلاتی دھوپ اور سردی کے تھپیڑوں سے بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے. یہ ہے زندگی کی سڑک. جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے ہوش سے نکل کر وہ پہلا قدم اس سڑک پر رکھتا ہے. اسے ہم زندگی کہتے ہیں. یہ زندگی کا سمبل ہے. آج ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف رکھتے ہیں وہ ایک لیڈیز خاتون ہیں، خاتون خانہ ہیں، بہت اچھا سنگر ہیں، اس کے علاوہ اچھی اور جدید شاعری کرتی ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں. یہ ہیں نیلم عارف. میں اپنے پروگرام فن اور مسافتے میں TTN چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. نیلم، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ شاعرہ ہیں، مولمہ کا تو مجھے پتہ ہے، نثر بھی آپ اچھی لکھتے ہیں. مستقبل میں آپ کا کیا ارادہ ہے علم و ادب کے حوالے سے؟ سر سب سے پہلے تو سر میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس پروگرام میں آنے کا، اور TTN چینل کی بھی بہت شکر گزار ہوں جن کے توسط سے یہ پروگرام جو ہے وہ چلاتے ہیں. تو آپ ایک شاعرہ ہیں. تو آج میں ساغر صدیقی کا ایک خوبصورت شعر ہے، وہ بھی زندگی کے سمبل سے جی سر متعلق ہے، وابستہ ہے. شعر ہے جی: جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، واہ، جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہو جائے. تو نیلم، یہ آپ کی نظر تھا. بہت شکریہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اردو لٹریچر سے محبت صرف شاعری ہی سے کرتے ہیں یا کوئی اور اصطلاحی ادب بھی ہے؟ سر شاعری کے علاوہ میں افسانہ لکھنا چاہتی ہوں. ان فیوچر مستقبل میں ناول بھی لکھنا چاہتی ہوں، اور کالم بھی لکھنا چاہتی ہوں سر. اچھا، ابھی آپ لکھنا چاہتے ہیں، تب آزمائیے. ابھی خدا کرے کہ آپ کامیاب ہوں. خدا ہمیشہ آپ کی اور زور قلم عطا کرے. بہت شکریہ. آپ کی فیملی میں کوئی لٹریچر شاعری کی طرف یا لٹریچر کی طرف کوئی مائل تھا؟ جی سر، میں ہی اپنی فیملی میں مجھے ہی اردو لٹریچر سے فنون لطیفہ سے. جی سر. کیونکہ آپ گاتے بھی ہیں، سنگر بھی ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اور بھی اصناف ادب سے آپ کا تعلق ہے. تو آپ MPhil کر رہے ہیں، کہاں سے کر رہے ہیں؟ سر میں MPhil FC کالج یونیورسٹی سے کر رہی ہوں. تو آپ کے نگران جو پروفیسرز ہیں ان کے کیا اس میں گرامی ہیں؟ سر ہماری جو صدر شعبہ ہیں، صدر شعبہ اردو ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر نورین کھوکھر. اور اس کے علاوہ جو میرے اساتذہ کرام ہیں ان میں ڈاکٹر اشفاق احمد ورک ہیں، ڈاکٹر نجیب جمال ہیں، اور ڈاکٹر شاہد اشرف ہیں، ڈاکٹر طاہر شہیر ہیں. سر جو مقالہ ابھی لکھنا ہے اس کے نگران میرے ڈاکٹر شاہد اشرف ہیں سر. شاہد اشرف صاحب. جی سر. تو ٹاپکس کیا ہے آپ کا؟ سر ٹاپک میرا ہے فیض کی شاعری پہ ہے. فیض زندہ نامہ. زندہ نامہ ان کی شاعری ہے. واہ واہ واہ، بہت کتاب تو بہت بڑی بات ہے. واہ واہ، مزہ آیا. فیض صاحب پہ کام کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بڑے آنر کی بات ہے ہمارے لیے کہ نیلم اس پہ کام کر رہی ہے. کرسچن کمیونٹی کی بچی ہے تو فیض پہ کام کر رہے زندہ نامہ پہ، تو یہ بہت بڑی بات ہے. آپ نے زندگی کا آغاز مولمہ کی حیثیت سے کس کلاس میں کیا اور کون کون سی کلاس پڑھائی؟ سر میں پرائمری کلاسز کو بھی پڑھاتی رہی ہوں، مڈل تک میں نے پڑھایا ہے، 8ویں کلاس تک ایک اسکول میں. ناول نگاری، ڈرامہ نگاری، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اصناف ادب میں بہت سے اصناف ہیں، لیکن ہماری کمیونٹی میں ناول نگاری
ڈرامہ نگاری کی طرف بہت کم کام ہوا ہے، بلکہ فقدان کہوں گا. تو اس کی کیا وجوہات ہیں نیلم؟ سر ناول نگاری جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ شاید ایک یہ طویل اس کا جو عرصہ ہوتا ہے، اس کو لکھنے کا ایک طویل عرصے میں یہ لکھا جاتا ہے. طوالت بہت زیادہ ہے. جی، اس کی طوالت اسی بہت والے سے زیادہ بات ہے. کریں گے. جی سر، شاید اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ افسانہ لکھنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. افسانہ بھی طویل افسانہ بھی ہوتا ہے، افسانچہ بھی ہوتا ہے. جی سر. لیکن مسئلہ اظہار خیال کا ہے. شاید میری ناقص رائے ہے یا آپ اس سے اتفاق کریں یا جی سر. ناول بھی لکھنا افسانہ اور مختلف ہے. جی سر. لیکن آپ کا مطلب یہ ہے کہ وقت کی کم ہونے کی وجہ سے لوگوں کی رفتار زیادہ ہے، کام زیادہ ہے، لوگ ذرا کم پڑھتے ہیں، یہی آپ کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر، میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ شاعری کی طرف لوگوں کا زیادہ رجحان ہے جو میں نے دیکھا ہے. میں نے بھی یہی سوال آپ سے کیا، کیوں فقدان ہے، یہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. سر شاید آج کل میرا خیال یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، وقت کی قلت ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے بالکل ٹھیک ہے، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ بالکل صحیح کہا آپ نے. لیکن اس کا ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ ناول اور ڈرامہ بہت ضروری ہے. جی سر، بہت ضروری ہیں یہ دونوں چیزیں، دونوں اصناف جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں اور اس میں لکھنا چاہیے. ہمارے جو کرسچن کمیونٹی میں نا، سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ اگر تعلیم کی طرف لوگ جتنے زیادہ، جو آپ ایم فل کر رہی ہیں، جی سر، آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں، آپ لٹریچر سے بہت قریب ہیں. سر سب سے پہلے تو جو مصنف ہے اس کو اپنی تحریر کو سادہ لفظوں میں لکھنا چاہیے. اس کا جو اسلوب ہے وہ سادہ ہو تاکہ عام پڑھنے والوں کی بھی سمجھ میں آ سکے. عام پڑھنے والے جو اس میں دلچسپی لیں اور اس میں اس کو پڑھ سکیں شوق سے، ان میں شوق پیدا ہو پڑھنے کا. بڑی صحیح بات کی ہے، تاکہ جو آپ اظہار کر رہے ہیں ہمارے قاری کو، ہمارے جی سر، پڑھنے والوں کو، سمجھنے والوں کو آسان الفاظ ہونے چاہیے، مشکل میں بات نہیں جانی چاہیے. جی سر. بہت اچھی بات کی ہے ہمارے ناظرین کے لیے. تو یہاں کا فٹ پاتھ کی گھاس ہے مانو قدسیہ کا. جی سر. یونس جاوید کا، اب اشفاق صاحب بھی ہیں، ابصار عبدالعلی بھی ہیں، بہت ڈرامہ نگار ہیں. جی سر. میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری کرسچن کمیونٹی میں بہت لوگ پڑھے لکھے ہیں. سب سے آج کے جو موجودہ دور کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو لوگ ملٹی میڈیا کی طرف زیادہ رجحان ہے لوگوں کا. فون بات تو ملٹی میڈیا میں بھی وہی کرنی ہے نا، جا کے جو کتابوں میں پڑھایا جائے گا وہی آپ دیکھیں گے نا، ملٹی میڈیا پہ جا کے بات کریں گے نا کہ یا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. میں کیمرے کے سامنے کر رہا ہوں بات، لیکن وہ پرنٹڈ ہو جاتی ہے، جسے ہم پرنٹڈ میڈیا کہتے ہیں الیکٹرانک میڈیا. جی سر. تو پھر بھی ہمارے میں کمی ہے. یہ ہمیں خدا کرے کہ یہ چیزیں پوری ہو جائیں. ہم نسل میں بہت پیچھے ہیں. انتظار حسین صاحب ہیں، منشی پریم چند کا افسانہ میں نے حال ہی میں نے پڑھا. کیا نام؟ کفن. ہاں. اور انتظار حسین کا. جی سر. انتظار حسین کے بہت سے آخری آدمی. جی سر. آخری آدمی، کچھوے، شہر افسوس. جی سر. نہیں آپ پڑھتے، آپ کا اسٹڈی کا ٹائم ہے نا، یہ تو چیزیں آپ نے پڑھنی ہے. جی. اگر ہم ان کا ان دونوں ادوار کا، ہم ماضی کا اور حال کا موازنہ کریں تو میرے خیال سے جو پہلے لکھنے والے تھے منشی پریم چند کا جو معیار ہے، جی سر، ان کا جو معیار ہے لکھنے کا وہ آج کے دور میں سر نہیں، ہم نظر نہیں آتا. جدید دور میں وہی بات، اس میں ابہام سا نظر. اب آپ بتائیں کہ منٹو کا سرکنڈوں کے پیچھے بو کھول دو. سر مجھے تو اس میں کوئی فحاشیت محسوس نہیں. میں نے ٹھنڈا گوشت بھی پڑھا. جیسے منٹو جو ہے وہ اس کے بارے میں جو لوگوں کے جو تصورات ہیں میں ان کے حق میں نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے. آپ پڑھے لکھے لوگ، اس میں چغتائی بھی ایسی باتیں کرتی ہے. اب بات آ گئی کرسچن کمیونٹی کے شاعروں اور دیبوں کا بھی ذکر ہونا چاہیے. آپ کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں شاعری میں، نثر میں، ڈرامہ میں، افسانہ میں؟ سر ہمارے مسیحی شعراء میں مجھے میڈم وکٹوریا پیٹرک کی شاعری بہت پسند ہے.
اس کے علاوہ میڈم اسنات کمل، ڈاکٹر کمل فیروز اور عمر حیات اور گلزار چوہان، اور افسانہ نگاروں میں مجھے آصف عمران کے افسانے پسند ہیں سر، ان کو میں پڑھتی ہوں۔ میرے والد صاحب نے بہت سپورٹ کیا گریجویشن تک، کیونکہ میری گریجویشن کے فوراً بعد ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ انہوں نے میرے لیے بہت اسٹرگل کی، اور میں آج بھی ان کی ساری اس محنت کو یاد کرتی ہوں جو انہوں نے میرے لیے کی، اور میں جو کچھ بھی انہی کی وجہ سے ہوں۔ ہمیشہ بچوں کو اپنے والدین کی محنت کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، جی سر۔ کہ وہ اور تو کچھ نہیں لیتے، صرف یہ تو کہتے ہیں کہ میرے بچے نے مجھے یاد رکھا، یہی ان کا احساس ہوتا ہے، جی سر۔ یہی ریٹرن بیک ہے، اور ہم کچھ نہیں دے سکتے، نہ دے سکتے۔ سر میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بات بتانا چاہوں گی کہ ایف سی کالج یونیورسٹی میں بزم اردو کا جو ہمارا تنقیدی اجلاس ہے، وہاں پہ میں نے یہ اپنی غزل پڑھی تھی، اور میں اس اجلاس کی میں منتظمین میں بھی ہوں، اور بہت زیادہ مجھے اچھا ایک زندگی کا ایک تجربہ ہوا ہے۔ میں نے بہت کچھ اپنے اساتذہ کرام سے سیکھا ہے، اور میں اپنے اساتذہ کی بہت شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اپنے صدر شعبہ میڈم نورین کھوکھر کی بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے ایم فل کرنے کا موقع دیا۔ اور اب یہ ایک غزل ہے جو کہ میں نے لکھی تھوڑے 1 ماہ پہلے لکھی تھی۔ اہل گلشن صدا مسکراتے رہیں، اہل گلشن صدا مسکراتے رہیں، جگنوؤں کی طرح جگمگاتے رہیں، محفلیں دوستوں کی یہ سجتی رہیں، محفلیں دوستوں کی یہ سجتی رہیں، گیت خوشیوں کے سب یوں ہی گاتے رہیں، نفرتوں کے اندھیرے مٹا کر یہاں، نفرتوں کے اندھیرے مٹا کر یہاں، پیار کے دیپ دل میں جلاتے رہیں، اور چاند روشن رہے آسماں پر صدا، چاند روشن رہے آسماں پر صدا، جھرمٹ تاروں کے یوں جھلملاتے رہیں۔ اور آخری شعر پیش خدمت ہے۔ علم کی شمع روشن رہے اور ہم، علم کی شمع روشن رہیں اور ہم، اس وطن کو گلستاں بناتے رہیں۔ واہ واہ، بہت خوب، بہت اچھی غزل۔ اس کے علاوہ بہت کوئی شکریہ۔ نظم ہو تو وہ سنائیں گے، کوئی یاد ہو تو؟ پنجابی کی ایک ارشاد سر، پنجابی کی ایک ماں کے نام میں نے نظم لکھی تھی۔ پنجابی کے سر چند اشعار ہیں جو میں پڑھنا چاہوں گی۔ جی ارشاد، جی ارشاد۔ ماں کے نام لکھے تھے۔ جا کتے تھاواں ملیاں نی ماں، سنجیاں نے دل دیاں گلیاں نی ماں، واہ، تو مینوں چھاواں دین دے لئی سن کنیاں تپاں چلیاں نی ماں، تو جا کے مڑ پھر آئیوں نہ کوئی خبراں کلیاں نی ماں، تیرے باج باغیچہ اجڑے آئے، تیرے باج باغیچہ اجڑے آئے، کملائے پھول تے کلیاں نی ماں۔ آپ نے پنجابی بھی بہت اچھے انداز سے پڑھی، کوئی نئی جنریشن کو، ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ سر میں نئی نسل کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ خاص طور پہ جو ہمارے مسیحی بچے ہیں، بچیاں ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے والدین کے تابع رہیں۔ ناظرین، آج ہم نیلم عارف سے بات کر رہے تھے، تو بہت اچھا لگا، ان سے کچھ سیکھا، کچھ سنا، ان کے تجربے سے، ان کے مشاہدات سے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔